بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ شیطان نے اپنے سارے شاگردوں کو اکٹھا کیا۔ شیطان نے اپنے سب شاگردوں سے دریافت کیا کہ آج تم نے کیا کیا کام سر انجام دیے ہیں۔ شیطان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کھڑا ہو کر کہنے لگا، میں نے آج 2 بندوں کا آپس میں جھگڑا کروا دیا ہے۔ شیطان کہنے لگا، تم نے اچھا کام کیا۔ اس کے بعد ایک اور شاگرد کھڑا ہوا، اس نے کہا، میں نے ایک بندے کو نشے کا عادی بنا دیا ہے۔ شیطان اسے بھی کہنے لگا، تم نے اچھا کام کیا۔ ان دونوں شاگردوں کے بعد ایک تیسرا شاگرد کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ ایک طالب علم مدرسے جا رہا تھا، میں نے اس کے دل میں ایسا وسوسہ ڈالا کہ اس نے اپنا مدرسہ ہی چھوڑ دیا۔ شیطان اپنے اس شاگرد کو پیار کرنے لگا اور کہنے لگا کہ تم نے تو سب سے اچھا کام کیا ہے۔ پہلے 2 شاگردوں نے کہا، استاد صاحب، ہم نے جو کام کیے آپ نے بس اچھا کہا، اور تیسرے نے ایک طالب علم کو مدرسہ چھڑوانے کا کام کیا تو آپ نے اس کو بہت زیادہ پیار کیا اور شاباش بھی دی۔ شیطان نے کہا کہ تیسرے شاگرد کو میں نے اس لیے زیادہ پیار کیا ہے کہ جو اس نے کام سر انجام دیا ہے وہ کام میرے نزدیک سب کاموں سے عظیم کام ہے۔ اگر وہ طالب علم پڑھ لکھ کر دین کا عالم بن جاتا تو اس کو بھٹکانا ہمارے لیے ناممکن ہو جاتا۔ شاگردوں نے کہا، استاد صاحب وہ کیسے؟ شیطان نے کہا، میں تم کو ایک تجربہ کر کے بتاتا ہوں۔ شیطان ایک گدھے کو لیے اپنے شاگردوں کے ہمراہ ایک پرہیزگار اور عابد شخص کے گھر گئے۔ اس عابد کے گھر جا کر شیطان نے اس پرہیزگار شخص کو کہا کہ آپ نے بہت زیادہ عبادت کی ہے، آپ نیک اور خدا ترس انسان ہیں، اللہ پاک کو آپ کی عبادت بہت پسند آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ چند فرشتوں کو بھیجا ہے اور اللہ پاک مجھے اور ان فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ آپ کو آسمانوں کی معراج کروائی جائے۔ وہ پرہیزگار بندہ ان کی باتوں میں آ گیا اور گدھے پر بیٹھ کر ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ شیطان نے پرہیزگار بندے کو ایک جنگل میں چھوڑ دیا۔ پرہیزگار بندہ ساری رات جنگل میں ذلیل و خوار ہوتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو اس کو معلوم ہو گیا کہ شیطان نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ پھر اگلی رات شیطان اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کر ایک عالم دین کے گھر گیا۔ اس عالم دین کو کہا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے، یہ بات اللہ کو بہت زیادہ پسند آئی ہے اور اللہ نے ہم فرشتوں کو آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ کو آسمانوں کی معراج کروائی جائے، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ کو لینے آئے ہیں۔ اس عالم دین نے بڑی سخت آواز میں کہا کہ تم مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی تھی تو اسی وقت حکم فرما دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو معراج کی سیر نہیں کروائی جائے گی۔ شیطان اور اس کے شاگرد وہاں سے بھاگ نکلے۔ شیطان اپنے شاگردوں سے کہنے لگا، دیکھا ہم نے ایک عابد اور پرہیزگار بندے کو بڑی آسانی کے ساتھ بھٹکا دیا، لیکن اس عالم دین کو ہم بھٹکانے سے ناکام ہو گئے۔ ناظرین گرامی، ایک نیک اور پرہیزگار خاتون کسی جگہ جا رہی تھی۔ اس خاتون نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ایک نوجوان اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ خاتون نے اس پر زیادہ توجہ نہ دی اور اپنا سفر جاری رکھا۔ تھوڑا سا آگے جا کر خاتون نے پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی نوجوان اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ عورت نے اس جوان سے پوچھا، تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا کہ مجھے تیری آنکھیں بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں، میں نے جب سے تیری آنکھیں دیکھی ہیں میرا دل ہی نہیں کر رہا کہ میں تیرا پیچھا چھوڑ دوں، اور اب مجھے تم سے پیار ہو چکا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ عورت سیدھا اپنے گھر گئی۔ نوجوان اس کا پیچھا کرتا ہوا اس کے گھر پہنچ گیا۔ خاتون نے اپنے گھر جا کر اپنا باہر کا دروازہ بند کر لیا۔ نوجوان باہر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نوکرانی ایک تھال لے کر گھر سے باہر آئی۔ نوجوان نے جب وہ تھال دیکھا تو اس نوکرانی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ نوکرانی نے جواب دیتے ہوئے کہا، مالکن کا کہنا ہے کہ جس آنکھوں کو غیر بندے نے پسند کر لیا ہو ان آنکھوں کا میرے جسم کے ساتھ رہنا بالکل ٹھیک نہیں۔ وہ نوجوان نوکرانی کی بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن اس نوجوان کا گزر پھر وہاں سے ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس گھر کے ارد گرد بے شمار لوگ جمع ہوئے ہیں۔ نوجوان نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کیا ہوا ہے؟ تم سب یہاں جمع ہو کر کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہاں فوتگی ہو چکی ہے۔ نوجوان نے پوچھا، کون فوت ہوا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اس گھر میں ایک خاتون تھی، وہ گزرتے ہوئے کل گھر کا کچھ سامان لینے گئی گھر سے باہر کہ اس کی آنکھوں کی طرف کسی غیر بندے نے
شہوت سے دیکھا تو اس خاتون نے اپنی آنکھوں کو نکال دیا ہے جس کے درد سے اس کی موت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو شیطان کے شر سے دور رکھے اور ہمیں نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔